friendscorner.com. حسن صاحب، آپ کی اجازت کے بغیر میں ایک ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں مبینہ طور پر اس پروگرام کا اینکر ہوں اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں اینکر کا یہ حق ہے کہ وہ چیز کو جس طرف چاہے موڑے اور جو چاہے تصور دینے کی کوشش کرے. آپ یہ حق میرا تسلیم کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. تو پھر میں دوبارہ آج کافی لوگ بات کروں گا. وہ حضور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ بل کا ان کے ساتھ سماعت، کیونکہ کل کاغذ صاحب نے بھی ایسی باتیں کہیں تھی جو دل میں شور نہیں لگایا. ان کا ایک اپنا نقطہ کیا ہمارے محترم ہے، آپ نے ایسے نہ کریں. مجھے نہیں، میری کوئی نوکری نہیں ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، میری تو نوکری پہ ڈپینڈ کرتی ہے نا یار. جی یہ ہے، اس کی کوئی نمایاں باتیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ سامنے رکھ لیں اگر آپ رکھا ہوا سامنے. ہاں جی، کہ 1.5 بلین کی جو اقتصادی امداد ہے جو کہ اب مزید 5 سال بھی جاری رہے گی، یعنی 10 سال جاری ہے. $15 ارب اس کا 20 ارب کتنی ہوگی؟ 10 سال میں 5 سال کا، پھر 5 سال کا دوبارہ وہ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. اس کا ایک بے بنیاد سیاپا جاری ہے جس کے جواب میں میرا ایک سیاپا جاری، دوسرا جوابی سیاپا جو ہے یہ جو کچھ میرے سامنے اور آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اس کے مطابق اس اکنامک ایڈ کے ساتھ کوئی شرط منسلک نہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ امریکن کمپنی اس میں نہیں آئے گی. یہ حکومت جو ہے وہ خود یوٹیلائز کرے گی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو. یعنی یہ جو تھوڑا کہ آدھی کھا جائے گا روپے. جن شرائط کا ماتم کیا جا رہا ہے وہ ہے سیکورٹی اسسٹنس کے فوجی امداد کے ساتھ وابستہ ہے. اور کل جو ہمارے پروگرام میں احمد بلال محبوب صاحب نے کہا تھا کہ جو تقرریاں فوج کے اندر بھی حکومت کرے گی، وہ بھی یہاں ریکوائرمنٹ آف سویلین کنٹرول، یہ شک نمبر 8 آپ پڑھ لیں. میں نے کہا اپنا پروڈیوسر صاحب سے کہ اگر اس کو ڈسپلے کر دیں کچھ چیزوں کو تو یہ سمجھ آ جائیں. اب یہ مجھے پتا ہے، میں قادر حسن صاحب سے پوچھتا ہوں اب آپ کا اعتراض؟ نہیں، انہوں نے تو کل کہا تھا آخر میں کہ بھائی حکومت جو ہے اس بل کا خلاصہ بیان کر دے تاکہ لوگوں سمجھ لیں. بات یہ ہے سر، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے معمولی سی بات بھی ایک ایشو بن جاتا ہے، کیونکہ اعتماد کی وہ فضا نہیں جو ہونی چاہیے. ہر حکومت پر بے اعتمادی ہوتی ہے. میں آج کی حکومت کی بات نہیں کرتا، پہلی حکومتوں پر بھی حکومتیں اور عوام کا آپس میں اعتماد کا رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. حکومت کی جانب سے کوئی بات بھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خاص ایسے الجھن ہوگی جو ہمارے خلاف ہے اور حکومت کے حق میں ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا اور شامی صاحب نے میری تائید کی تھی کہ اس بل کو بزبان اردو زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اصل میں یہ الفاظ یہ ہیں اور یہ چیز ہے. اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ، پھر اس پر کوئی بحث ہو. ہوا کیا عمر شامی صاحب کی آپ کا آج ان کی اسٹوری چھپی ہے کہ یہ جو شرائط ہے یہ فوجی امداد کے ساتھ ہے اور یہ اس امداد کے ساتھ نہیں ہے جو اقتصادی ہے. دیکھیں بات کیا ہے، بات جو ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس نے بھی نہیں پڑھا یہ بل، اور ہمارے میڈیا نے تو یہ فرض کر لیا کہ اسے کچھ پڑھنا نہیں ہے. پڑھے بغیر وہ جو کیا فیض کا شعر ہے نا کہ وہ بات سارے پتھانے میں جس کا ذکر نہیں تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یعنی اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اب اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو کنڈیشنلٹیز جتنی ہے وہ فوجی امداد کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو فوجی امداد پولیشن سپورٹ پروگرام کی ہے یا یہاں جو آپریشنل مل رہی ہے وہ اس بل کے تحت بھی نہیں آتی. یہ جو وہاں قانون بنانے والے ہیں نا انہوں نے بھی ایسے تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کیا ہے کہ یہ اگر اس کو الگ ہی رکھتے اقتصادی امداد کو اور فوجی امداد کے لیے تو ایک باقاعدہ قانون موجود ہے ان کا جو ریگولیٹ کرتا ہے ان کو، وہ اس کے تابع کرتے. انہوں نے دونوں چیزوں کو یکجا کیا
اور ہمارے دانشوروں نے پڑے بغیر شور مچا دیا، اور ہماری حکومت جو تھی اس کو بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ پاکستان کو امداد پہلی بار نہیں مل رہی، 47 کو مل رہی ہے امریکہ کی امداد کسی نہ کسی صورت میں۔ کبھی کوئی بل نہیں آتے رہے اس طرح جیسے یہ آتے تھے، اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے یہ سویلین ایڈ سول دور حکومت میں جو یہ پیکج آیا ہے نا، پہلی بار آیا اس طرح کا پیکج۔ دیکھو نا جی، جو آپ ترجمے کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لفظوں کے کئی ترجمے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا ترجمہ لوگ لگا لیتے ہیں۔ اس کی اسپرٹ کو مینٹین جو کرنا، اس سے پہلے بھی لیجسلیشن آئی ہے، اس میں جو تو ہے نا، ایک ہے سیکشن 203 جس کو لوگ پڑھیں، اس کا تعلق کیری لیگر کے اندر ایڈ سے نہیں ہے، بلکہ جو ملٹری اسسٹنس آئے گی جو 1.5 بلین سے علیحدہ ہے۔ اچھا، اس میں صرف انہوں نے رکھا یہ ہے کہ سرٹیفکیشن چاہیے گی، کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ سرٹیفکیشن دے گی، اس وقت دی ہے آج کل، تو وہ اس کے بعد وہ ملٹری ایڈ ہوگی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ ہے جو انہوں نے شامی صاحب نے بات کی ہے، جو وہ کیا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ ہے، جو ری ایمبرسمنٹ ہے، وہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہے۔ وہ تو جتنا آپ کا خرچ ہوتا ہے اس کو امریکہ آپ کو ری ایمبرس کرتا چلا جاتا ہے، وہ کہ 800-900 ملین سال کا ایوریج بنتی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس میں ایک ویور بھی دیا گیا ہے، یعنی اگر جو شرائط فوجی امداد کے لیے بھی لگائی گئی ہیں، اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ ان میں سے کوئی شرط ختم کرنا چاہے یا ویٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے۔ دیکھیے ویور تو ہمیشہ ہے، مثلا آپ چلے جائیے نا 1985 کے پریسلر امینڈمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز تھی، انہوں نے اسسٹنس کے لیے دینا پڑا۔ ہاں لیکن اس میں بھی ہوگا، مگر دلچسپ بات یہ تھی ملٹری ایڈ کے لیے جو پریسلر امینڈمنٹ تھی وہ آئی تھی پاکستان کے حق میں، جس کی وجہ سے کیونکہ پہلے امداد آپ کی بند تھی، پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ان پابندیوں کو کھولنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر صدر یہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ پاکستان کے تحت ایسے اطلاع نہیں ہے ہر سال، تو یہ اس کو امداد دے دی جائے۔ لیکن اس پہ پرابلم ہماری یہ تھی اس وقت کہ ہم پہ سائمنٹن گلین امینڈمنٹ اپلائی ہوتی تھی۔ اچھا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیشن کا رکھ دیا کہ پاکستان کے پاس لفظ تھا اس کے اندر، اس میں پریسر میں نیوکلیئر ایکسپلوسو ڈیوائس نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ کو ہر سال سرٹیفائی کرنا تھا۔ پریزیڈنٹ نے 1989 تک تو سرٹیفائی کیا، سوویت جہاں سے چلے گئے ان کو ضرورت نہیں رہی، 1990 میں امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم سرٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ کی جتنی بھی ملٹری اسسٹنس تھی، اکنامک اسسٹنس تھی، ملٹری ٹریننگ پروگرام تھے، وہ 1 اکتوبر 1990 سے زیرو ہو گئے۔ مگر صاحب یہ دیکھیں یہ پریسنر تھا بیچارہ، پتہ نہیں ملتا ہے یا رخصت ہو گیا، اس میں تو پاکستان کے الیکشن ہار گیا، پاکستان کے حق میں ایک ترمیم پیش کی، اس کا دروازہ کھولنا تھا، آپ کو آج تک تبرہ ہوتا ہے تو اس نے امینڈمنٹ کر کے جو ہے پابندی لگوا دی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بل کی جو الجھن اور متنازع بنا ہے ان دوسری خبروں سے زیادہ بنا ہے جو اس بل کے علاوہ موصول ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں۔ سو کال بلیک واٹر، ان کے لیے 350 مکان اسلام آباد میں لینے، لاہور کے ایک ہوٹل کا پورا فلور لینا، اس طرح کی دوسری خبریں جو آئی ہے اس کے ساتھ میں ایک منٹ انہوں نے خدشات اور شکوک پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان خبروں کے بیچ میں یہ آ گیا، بل آ گیا۔ یہاں یہ دیکھیے واٹر بھی مجھے دل سے بھرے ہوئے مکان بھی لگتے ہیں، جب 200 کی بات ہو رہی ہے، میں جو ایک بات بتائیں، جب لکھی ہوئی دستاویز کو یہ اس حرکت سے دوچار کیا گیا ہے تو یہ زبانی باتوں کو بلیک واٹر اور گلاب واٹر اور گرین واٹر اور ریڈ واٹر پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیے اس کی دو وجوہات جب آئیں گی جہاں عمل درآمد ہوگا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان سے کور کر لیں گے، پاکستان کو پتہ چل لیں گے 700 بندے۔ یار قادر حسن صاحب آپ بہت بڑے رپورٹر تھے، مطلب اب تو مطلب بعد میں اب بزرگ ساتھی بن گیا آپ اسلام آباد چلے جائے، جا کے بلیک واٹر بھی ڈھونڈ گئے اور وہ مکان بھی ڈھونڈ گئے، جا کے دیکھ لیں میں آپ سر وہاں بھی جاتے ہیں جہاں ایک منٹ، میں نے معتمد اور مسترد قسم کے جو رپورٹر ہیں میں ان کی رپورٹ سن ہر چیز خود تو آپ لیکن میں دو چیز بات ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 200 مکانوں کی وہ بات کر رہے ہیں ہماری حکومت نے، جو بھی خیر ہے۔ اچھا خیر وہ اس کی وجوہات ہے، جو یہ بلیک واٹر کی بات کرتے، ایک ہمارے یہاں پروگرام میں کسی نے ہمارے بڑے